معزز احباب گرامی، تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کی، وہ رہتی دنیا تک اللہ کے حکم سے نشان عبرت بن گیا۔ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو مکہ اور گرد و نواح کے کئی لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن بن گئے اور اپنی مکاریوں اور چلاکیوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کو جو آپ پر ایمان لائے تھے ان کو مختلف ہیلوں اور بہانوں سے تنگ کرتے رہتے، اور اللہ تعالی ہمیشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کرنے کی تلقین کرتا۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 دشمنوں کی عبرت انگیز موت کا ذکر کرنے لگا ہوں، جن کے ساتھ اللہ کی طرف سے کچھ ایسا ہوا کہ جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایمان افروز واقعہ کو غور سے سنیں اور سبق حاصل کریں۔ واقعہ کا آغاز کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، محبوب خدا، فخر دو جہاں، سید المرسلین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کے طواف میں مصروف ہیں۔ سردار کائنات کی سردار ملائکہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے کافر لوگوں کے استہزاء اور تمسخر کی شکایت فرمائی۔ اتنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ولید سامنے سے گزرا۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ ولید ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ولید کافر کی اشارہ کی طرف اشارہ کیا۔ محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، ہے جبرائیل تو نے کیا کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ولید سے کفایت کیے گئے۔ اتنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا دشمن اسود بن مطلب بھی وہاں سے گزرا۔ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، یہ اسود بن مطلب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل تو نے یہ کیا کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے پاک نبی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسود بن مطلب سے بھی کفایت کیے گئے۔ اس کے بعد اسود بن ابی یاخوس کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل تو نے یہ کیا کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آقائے دو عالم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بھی کفایت کیے گئے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن حارث وہاں سے گزرا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا، اے جبرائیل تو نے یہ کیا کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بھی کفایت کیے گئے۔ وہاں سے عاص بن وائل کا گزر ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیر کے تلووں کی طرف اشارہ کیا۔ سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر عرض کی، محبوب آقا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بھی کفایت کیے گئے۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد ولید کا قصہ یوں ہوا کہ ولید ایک مرتبہ قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص کے پاس سے گزرا جو تیر بنا رہا تھا۔ اتفاق سے اس کے کسی تیر پر ولید کا پاؤں پڑ گیا، جس سے خفیف سا زخم ہو گیا۔ اس زخم کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ خون جاری ہو گیا اور
دشمن رسول ولید اس زخم کو روتا پیٹتا ہوا مر گیا اور نشانے عبرت بن گیا۔ اسود بن مطلب کا حال یوں ہوا کہ کیکر کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھا ہی تھا کہ اپنے لڑکوں کو زور زور سے بلانا شروع کر دیا کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میری آنکھوں میں کوئی شخص کانٹے چبو رہا ہے۔ لڑکوں نے پریشان ہو کر کہا کہ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اسود بن مطلب اسی طرح بچاؤ بچاؤ کہتے ہوئے اندھا ہو گیا اور اسی طرح ذلت کی موت مر گیا۔ دشمن رسول اسود بن یخوس پر یہ گزری کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اس کے سر کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ تمام سر میں پھوڑے اور پھنسیاں نکل پڑیں اور انہی پھوڑے اور پھنسیوں کی اذیت میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے بعد دشمن نبی حارث کا انجام تو بڑا عبرتناک ہوا کہ دفعتاً پیٹ میں ایسی بیماری پیدا ہوئی کہ منہ سے پخانہ آنے لگا، جس طرح مرزا دجال کے دونوں راستوں سے نجاست نکل رہی تھی، اور وہ حارث بدبخت اسی حالت میں جہنم واصل ہو گیا۔ دشمن رسول عاص بن وائل کا حشر یہ بنا کہ وہ گدھے پر سوار ہو کر طائف جا رہا تھا۔ راستے میں گدھے نے کود کر کہا، جا کم بخت، مجھ پر کیوں چڑھ بیٹھا ہے؟ گدھے نے اس کو نیچے پھینک دیا اور وہ کسی خاردار گھاس پر جا کر گرا، جس سے اس کے پاؤں میں ایک معمولی سا کانٹا چبھ گیا، مگر اس معمولی کانٹے کا زخم اس قدر شدید ہوا کہ وہ بدبخت جانبر نہ ہو سکا اور یوں ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا اور نشان عبرت بن گیا۔ اے اللہ کے نبی کو نہ ماننے والو، اے اللہ کے نبی کے گستاخو، ذرا تعصب کا زہر تھوک کر بغور دیکھو۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک میں گستاخیاں کرنے والوں کا انجام بڑا ہی عبرتناک ہوا۔ اے بدبختو، ان واقعات کو کہانیاں مت سمجھو، یہ عبرت کے انجام کا منظر کسی کا تعصب، کسی کی کم عقلی، کسی کا جہل پن اور کسی کی شکیل قلبی دور کر کے نور ریحان بخش دے تو میں سمجھوں گا کہ ویڈیو بنانے کا نذرانہ درگاہ عالی میں قبولیت کا شرف پا چکا ہے، مگر تمہیں تمہارے تعصب نے بزرگوں کی تحریر کردہ کتابوں سے نفرت دے کر گستاخیاں کرنا سکھا دیا۔ یہ بہت برا ہے۔ تم اپنے ہی گرو گھنٹال بے ایمان کی تحریروں کو پڑھ کر منصب مزاجی سے ذرا غور کرو، کتنا تضاد ہے ان پرفریب بہروپیوں کی بے ڈھنگی تحریروں میں جنہوں نے اللہ کے نبی کا انکار کیا اور اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کی۔ مگر میرا نظریہ یہ ہے کہ تعصب پسند انسان ہم سے تو کیا خود اپنی ذات سے بھی انصاف نہیں برت سکے۔ خداوند کریم پوری انسانیت کو کامل ہدایت دے، آمین ثم آمین۔